نیکیاں اور عمل خیر جو ہے کار خیر یہ کبھی مردہ نہیں ہوتے، مرتے نہیں، زندہ رہتے۔ اس طرح ظلم بھی جو ہے یہ بھی زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتا۔ تو فرماتے کہ پیچھے ایک حسن نامی وزیر کی بات ہوئی تھی جس نے شاعر کی شاعری پر بادشاہ کو کہا کہ اسے خوب نوازے۔ اب دوسری دفعہ شاعر جو تھا دوبارہ پہنچا، کیونکہ پیسے ختم ہو چکے تھے، بھوک تھی، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یا جو کتابیں لکھتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، ڈائجسٹ لکھتے ہیں یا کہانیاں لکھتے ہیں، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں، فاق احمد جیسے، ابن شاہ جیسے، سارے کے سارے رائٹر جو ہوتے ہیں، یہ اپنا حصہ لینے کے لیے نا پبلشرز کے پاس کھڑے رہتے تھے گھنٹے، نا لکھ کے دیتے تھے کہانی چھپ گئی ہوگا، کوئی پیسے دکھانے دے گئی، یعنی کہ منگتا پن ہوتا ہے نا ایک انسان، وہ اسی کی کمائی سے کھاتے تھے اور اس کے لیے ان کو گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا تھا پبلشر کے سامنے۔ ایک ہم سے نا کتاب لی بانٹ دی، کوئی پبلشر نہیں، آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے وہ اویس بھائی کہا کرتے تھے کہ سائیں تاڈے وہ پوان کے نال انہوں نے پمج مکان بنا لیتا سی، انہیں تسی انہوں کمائی دیتی سی۔ الحمدللہ یہ بھی اچھی گل۔ وہ گھنٹوں ان لائن میں لگ کر پیسوں کے لیے کہ ہمیں پیسہ مل جائے تو لگے رہتے تھے۔ تو شاعر جو ہوتے ہیں ان کا بیچاروں کا روزگار اس طرح کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں کسی کو لگا دیا بھی جائے، اگر گورنمنٹ کہیں پر لگا دے تو وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کا معاملہ غریبی والا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سے شاعر ہوئے، ادھر وہ کیا کہتے ہیں شاعر تھا، نام سے اس کا بول کر نشہ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس سے سارے فلموں والے جو تھے نا گانے لکھواتے تھے، صرف ایک سگریٹ نشے کا دے کر کہ جناب وہ کوئی گانا لکھ دیتا تھا، اور اس کی ساری زندگی رولی ہوئی تھی۔ اور شاید ساغر صدیقی خود اپنا آپ کو نا اتنا پہچانتا تھا جو لوگ پہچانتے تھے، خود کو وہ نہیں جانتا۔ اب میں نے دیکھا کہ ہم سارے کے سارے یہاں پر بیٹھے ہیں، جیسے جیسے یہ بڑے بچے ہوں گے انہوں نے کدھر نکل جانا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی کمائی الگ الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے۔ بات ایک ہی کی جا رہی ہوتی ہے، لیول جو سمجھنے کو ہوتا ہے ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو کہتے کہ پہلے یہ شاعر گیا تھا تو حسن نامی وزیر جو تھا اچھا تھا، نیک صرف تھا، اس نے تعریف کر کے بادشاہ کو کہا تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہونی ہے، دے دیں ہو گیا 10,000 روپئے دے گا، لاکھ دے دیتے نا کہ لاکھ۔ چلے اس دفعہ جب شاعر آیا تو شاہ کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ شاعروں کو 1,000 روپیہ انعام میں دیتا تھا۔ اس دفعہ جب شاعر آیا تو پرانا نیک نام وزیر دنیا سے باعزت رخصت ہو چکا تھا، اس کی جگہ جو نیا وزیر بنا تھا وہ بے رحم اور کمینہ حسلت تھا۔ دوسرے وزیر نے بادشاہ سے کہا ہمیں خود اخراجات درپیش ہیں، ایک شاعر کو اس قدر انعام دینا مناسب نہیں ہے، میں 1,000 کے 40ویں حصے پر اس کو راضی کر رہا ہوں۔ کہتے اکبر بادشاہ کے دربار میں بندے لائن میں لگے کتنا تو کھڑا ہوتا تھا ایک سپاہی، وہ اندر جا کے نا اندر جانے پیسے تھے، کوئی کیا کہتا ہے درہم دے دینا، کوئی دینار دے دینا، جنہ بڑا کام کس واسطے جا رہے ہیں وہ مطابق انہوں دے دینا۔ ایک عقل مند بھی لائن سے لگا سی، انہوں نے کہا میرے کو تو کچھ نہیں ہوگا دین واسطے، کہتا اگر کچھ نہیں نہ ہوگا تو جو بادشاہ کو تمہیں ملے گا ادا جا، کہتا بالکل ٹھیک ہے، چلا گیا۔ بادشاہ جانتا سی، انہوں نے تعریف کی تھی اور تعریف کرنے کے بعد کہا ہاں بھائی کیسے آنا ہوگا، کیا چاہتے ہو تو؟ کہتا میں چاہنا کہ میری پیٹھ سے 100 درے لائے، میری خواہش ہے۔ پاگل ہے تو 100 درے کھانے، اب جتنے بھی وہ دوسرے پاس وزیر کھڑے تھے وہ پاگل ہے تو درے کھانے۔ کہتا بادشاہ صاحب میری خواہش ہے کہ مجھے 100 درے میری پیٹھ پر لگے۔ بادشاہ سلام نے پوچھا یہ انوکھی خواہش
تمہارے دل میں کیوں پیدا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو باہر سپاہی کھڑا نا اس نے کہا تھا کہ جو میرے نا دادا، اس لیے آپ مہربانی 100 درے جو ہے نا مجھے لگائیں 50 منٹ. کہتا اچھا میں بلا لوں. اس بھائی نے بلایا، کہتے ہیں 100 درے لاؤ. عقل مند تھا نا، اس نے اس کی اصلاح کر دی کہ یہ تیرے باہر لوٹ مار ہو رہی ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں. کیونکہ حاکم وقت اگر حاکم وقت ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ جو میرے نیچے والے کام کرنے والے وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے خراب عوام کو کر رہے ہیں، تو جواب تو دینا پڑے گا. اس کے حضور نے شاید فرمایا تھا حکومت نہ مانگا کرو. یہ کہ مجھے ایم پی ہے، ایم این اے فلاں فلاں میں نے کرنا، حکومت نہ مانگا کرو، میرے جائے اسے کرنے کی کوشش کرو. اسے مانگنی نہیں چاہیے کہ ہم بڑے بن جائیں، بڑوں کے ساتھ بڑے اصحاب ہیں. اس لیے عوام، یہ جو عوام ہے نا یہ سرمایہ بھی ہے، یعنی انہی کو لوٹنا ہے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں، آپ دودھ والے کے پاس جاتے ہیں وہ دودھ میں پانی ملاتا ہے. آپ مرچوں والے کے پاس جاتے ہیں وہ برا پا دینا ہے، پویٹک پا دے کر. ٹھیک ہے. آپ چائے والے کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چنے کے چھلکے کے نا اور رنگ لا کے پا دے. ٹوٹل اوور اب جس کے پاس چلے، موبائل والے کے پاس چلے جائیں انہیں بدل دیں. پورے پاکستان میں ہر بندہ تقریباً 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک اپنے مان سکتا ہے، اس نے دودھ ناقص بیچا، اس کی اولادیں پئیں گی، وہ کیمیکل والا ہوگا، ان کے معدے خراب ہوں گے. مجرم نہیں کتنا بڑا کہ ان کے جوڑ ہل گئے، ان کے دانت خراب ہو گئے، ان کی ہڈیاں خراب ہو گئی. کس وجہ سے؟ اس نے دودھ کیمیکل والا رکھا ہو. وہ تو بیچارہ پلا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ 20 کا 18 کا میلہ لے لیتا ہوں. اس نے یہ کیا، یہ گیا چائے والے کے پاس، اس نے سے جو پتی ٹھوکی نا وہ تھی رنگ دار سی، ابھی لے آ کے انہوں گلا کٹ دا اپنے آپ نہیں کٹے. چائے والا اگے گیا مرچا لین، اسے جا کے مرچے جو انہوں نے کوئی دھورا پا کے دیتا سی کر دیتا. ایک خراب نہیں ہے، ہم سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سب ایک دوسرے کے دشمن. فرض پر کو باپٹا میں لگا ہوگا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ میٹر لگوانے کے پیسے لے رہا ہے. اگر اس کو جانا پڑ جائے سوئی گیس کے دفتر میں تو وہاں پر جانے پر اسے بھی وہی کرنا پڑے. جس ڈپارٹمنٹ جائے گا وہ سارے پیسے کھا رہے ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں ہم اپنی نسلوں کے لیے کما رہے ہیں. دوسرے کے بچوں کو قتل کر کے وہ اپنی نسلوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیسی بات؟ جیسے 2 نمبر پیر کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں. وہ دیتے ککھ نہیں ہے، لے لیتے ہیں، دیتے ککھ نہیں ہے. یعنی جو بندہ اللہ سے جدا کرے، اللہ سے حفا کرے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ جس مرضی شکل میں ہو. کیونکہ ہمارے کردار سے تو ہماری اولادیں آگے آنی چاہیے، اور اگر ہماری اولادیں ہماری وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم کیا ہوئے؟ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ کتنی باری ہے. تو اس لیے ٹوٹل اوورآل جب دیکھیں گے نا آپ، تو اس کا مطلب ہوگا آپ نے مخلص رہنا. اس کا ایک فائدہ بلا کیا ہوگا؟ اگر آپ مخلص ہیں، یقین مانے آپ کو مخلص مل جائیں. اگر آپ سچے ہیں آپ کو مخلص مل جائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو مخلص نہیں ملے. طلب پر ہے نا یار، طلب اگر سچی ہو تو اللہ کریم بھی راستے دکھا لیتا ہے، اور اللہ کریم اپنی طرف آنے کے آسان ترین راستے جس کو عطا فرما دے وہ اللہ ہے، دکھا سکتا ہے. تو ہم کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر مجھے کسی چیز کا پتہ ہوگا کہ یہ چیز فلاں جگہ پر اچھی مل رہی ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا یار یہ چیز نا وہاں سے خریدنا اچھی ملتی ہے. صحیح. مجھے گرمی سردی کا نا پتہ نہیں لگتا تھا کہ گرمی کے کپڑے ہیں کہ سردیوں کے کپڑے ہیں، مجھے پتہ نہیں لگتا تھا. لیکن جب مجھے پتہ لگا نا کہ فلاں جگہ پر ٹروزر نیچے پہننے والے یار گرم ہو زیادہ ہوتے ہیں، میں یہاں پر رہنے والے آپد ہو لالو ساروں کو وہاں پہ بھیجنا یار اتوں لے کے آؤ، اچھی چیز ملتی ہے. کیونکہ تمہاری جیسے مجھے سردی لگتی تمہیں بھی لگتی ہوگی، تو چیز اچھی لے کر آؤ. بس تو میں برنزا کا سویٹر لے کر آیا تو میں بتائیے یار برنزا کا سویٹر ہے، اچھا سویٹر، وہاں سے لے لو. جو خود پسند کرتے وہی دوسروں کو پسند کروا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس لحاظ سے اگر ہم دوسروں کا نفع سوچیں گے تو ہمیں بھی نفع ملے گا. میں اس کے باپ کے متعلق کہا کرتا ہوں، مجھے امید کامل ہے
کہ ہمیشہ اس کا بھلا رہے گا، کیونکہ میں نے اس کی عادت دیکھی ہے کہ وہ اگر جا بھی رہا ہوگا نا کہیں پر اور ان کو نظر آئیے گا نا تو وہ کہ ہاں بھائی پریشان ہے یار، تو یار ہو رہا ہے جو ہو گیا، وہ ایویں اور 500 روپئے دے کے نکل آئے گا۔ میں اس کی عادت سے بڑا تنگ تھا اور میں اسے سمجھاتا بھی تھا، پر وہ نہیں سنتا، وہ کہتا بس ٹھیک ہے ہو جائے گا صحیح، میرا گزارا ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا نہیں اس کی فطرت میں رہا، وہ اس سے باز نہیں آ سکتا۔ پھر میں اس کے بارے میں ایک ریمارکس لینا کہ یار اگر نیک نیت نے کام کرتا ہے کوئی نقصان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ مختلف ہی لیا نا، جنہوں نے لگا ہے نا وہ بھلا کرتا ہے۔ یہ میری اپنی اس کے بارے میں آبزرویشن تھی۔ اس لیے ہم اگر 2 نمبر چیزیں سب کو بیچ رہے ہوں گے تو ہمیں بھی 2 نمبر ساری چیزیں ملیں گی۔ آپ ایک چیز کے ویپاری ہیں نا تو باقیوں کے ویپاری تو علیحدہ ہے نا۔ اگر آپ خالص ہوں گے تو آپ کو بھی خالص چیزیں مل جائیں گی اللہ۔ تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ وہ جو وزیر تھا پہلا سگا کیا ہوا تھا، تو اب بادشاہ نے تو دینا ہی دینا تھا، اس نے کہا تسی تھوڑو میں تم اٹھان والا کو فارمولا لانا کنے تو وکے گا میں لانا ادھر۔ تو میں ایک شاعر کو اس قدر انعام دینا مناسب نہیں سمجھتا، میں 1000 کے 40ویں حصے پر اس کو راضی کر لوں گا۔ لوگوں نے وزیر سے کہا وہ گنا کھا کر سرکنڈے کب چبا سکے؟ سرکنڈے کیا ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے جہاں گنا ہوتا ہے نا وہ ناجر لگیاں نہیں ہوتی، وہ نہیں چبائیاں جاتی نا، وہ گل کر رہے ہیں میرا خیال ہے۔ وزیر نے لوگوں سے کہا کہ میں اسے اتنا انتظار کراؤں گا کہ وہ عاجز اور پریشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اتنا انتظار کراؤں گا۔ آخر تو بڑا تنگ ہو گیا تھا، بھائی میں نہیں چاہیے میں جا رہے، اتنا انتظار کرواؤں گا۔ ہم لوگ نا جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ اسی میں مارے جاتے ہیں، یار کی لوکی کی کہن کے یار وہ یار اسی اگے ٹیکل نہیں کر سکتے، یار چھڈو پر اتنے مکمکا کر۔ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہتے اگے نہیں جانا، چھڈو پر ادھر سے کام کر لیتے ہیں۔ اور میں وہ کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بندہ جھوٹ بول بول کر قسمیں کھا کھا کر کہ یار یہ مال یہ سودا بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا مال مطلب کہ بیچ رہے، تو جو خریدنے والا کہتا ہے گل سن میں تے اپنا پیسہ ہی ضائع کراں گا، تیری قسمت تو اپنا ایمان گوائیں گا، نقصان کتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں قسم کھان کی کی ضرورت ہے، بس دس دے یار اس طرح ٹھیک ہے، لینا ہوگا لے لا گے، تو قسم کھان کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر غلط ہے تو اپنا ایمان گوائیں گا، تو اصل میرا تو صرف مال ہی جائے گا، پھر کہڑی گل ایمان تیری نہ کیا۔ میں ایک موبائل میں نکلی گیا تو دکان پہ میں تھوڑے کو صرف دعا لینی، میں صرف تھوڑے کو دعا لینی، تو میں کوئی ایسا نہیں کرنا، کوئی انج نہیں، بس پیسے مال میں اپنی مرضی کا دھندا آنا اچھا ہوئے۔ میرا چہرہ دیکھیں، میں کہ ٹھیک ہے، میں کہ یار نالے حدیث سے چاہتا ہے کہ حضور نے شاید میں تمہیں کسی چیز کا نہیں نہ پتا، ان کہہ دوں دکاندار نے پا میری چیز کا نہیں پتا، جو اچھی ہے بس دے، ٹھیک ہے، تو جو کہہ رہے ہیں میرے واسطے وہی اچھی ہے، میری کوئی پتہ کہڑی اچھی ہے، یا تو مجھے فرق کرنا ہوتا ہے بٹ صاحب کی طرح اے گوشت ہے فلانا ہے، مینو کی پتا پوٹھ دا کہ ہور کدا گیا سینے کا فلانے کا ٹھنگرے کا، وہ تو یہاں پتا ہوئے گا جنہوں جی چیز کی پہچان ہے تو وہ حافظ ہے، مجھے نہیں معلوم، اس لیے میں کہیں پر جانا ہو تو میں کہتا ہوں کل 2.5 کلو گوشت لے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، میں کو نال ہی کہہ دینا ضرور کل بھول نہ جاؤں پھر۔ تو جس چیز کا جس کو علم ہو اس کو بھیج دیں یہ آگرہ یہ کام کر دینا۔ تو ہم نقصان اس لیے اٹھاتے ہیں کہ جہاں پر مثال ہے، میں نے جانا تھا شروع میں بنانا تھا ڈرائیونگ لائسنس موٹر سائیکل بنانا تھا، تو میں نے کسی نے کہا پا اتنے نا بغیر رشوت دیتے کام نہیں ہوئے گا، کمیشن دینی پہنی، میں کوشش کرنی چاہتے میں چلا چاہیے، اچھا میں بغیر کمیشن دیے رشوت دیے بنوا کے لے آیا، تنگ ہونا پڑتا تھوڑا ٹھہرنا پڑتا، ہو گیا پاسپورٹ کی لائن میں لگا، جب پہلی دفعہ بنوانا تھا کل نے کہا بڑی لمبی لائن ہوتی ہے 12 قسم دے دی، میں کہ میں کھلونا ہی ہے جا کے کوئی کام ہی نہیں بنوا چاہیے بہلا
میں لائن میں لگا بنوا کے آ گیا. میں کہا یار کیوں دیں پیسے, جہاں پر میں بچ سکتا ہوں وہاں تو بچ جاؤں گا, مجھے کیا ضرورت ہے. میں اس کا ذکر نہیں کرتا. عباس نے مسکرانا شروع کر دیا. ابھی ہم گئے تھے ای پاسپورٹ بنوانے میں آپ کا باہر اس طرح نے 3,000 5,000 تھا نا سودا کا پیسے, اور وہ سب کے نمبر روک کے نا ان کے چلا دیتے تھے, مطلب کہ بندے اپنے کڈی جاتے تھے. تو خیر ہمارا بن گیا, 1.5-2 گھنٹے میں کھڑا رہنا پڑا, بن گیا. جب باہر آئے نا تو بندے نے پوچھا, ہم نے کاشف نے جو موٹر سائیکل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کہنا کتنا ریٹ ہے, کہنا جتنے پھنس جائے کوئی انہیں تو پھسا لیں گے. کہنا اچھا. باس کہنا پیسے دے کے جو کروانا ہے ایسا چنگا نہیں, لائن چ لگ کے تو وہ پیسے کی مندی کھا لیتی جائے. یہ بھی گل ٹھیک ہے, پھر اسے جا کے مندی کھا دی. تو کسی جگہ پر ایسا ہو جاتا ہے. تو جہاں پر تو کوشش کی جا سکتی ہے تو وہاں پر ایسا ہے, کسی جگہ پر کوشش نہیں ہو سکتی. مثال ہے, اگر آپ نے فرد کٹوان جانی وہ پٹواری کے ہاتھ سے پا جائے, یہ کام اتنے ہوتا ہے. اینا لمبا کر کے تینوں وقت پا لیں. اچھا ایک اور میں بات, وہاں پر لائن میں لگے وہ لائن چل نہیں رہی تھی تو ایک بندے نے کیا لائن نہیں چلاتے پہ. اب جب اس کی بار آئی نا تو اپنے پیو کا NSC نہیں لے کے آیا, حالانکہ اسے پیو کا NSC ضرورت ہی نہیں. وہ کہتے کسی اور کا پاسپورٹ کہنے کو نہیں لے کے آیا. کہتا ہوں جہاں بندہ 1.5 گھنٹہ آیا ہے اور جانا ہے 3 گھنٹے, 3 گھنٹے کے بعد انہیں پھر جانا پوے پٹرول خرچ کر کے, وہ کہے گا نہیں میں چپ ہی رہنا پا 3 گھنٹے بہ جانا, کیونکہ انہوں نے پھر تمہیں بنا کے نہیں دینا. انہوں نے تمہیں پھیرے لوانے نے. اچھا تو ایسے کیا کرنا سارے پھر ایسے صحیح مجبور. ہم نے کبھی یہ باتیں نہیں کی کہ بھائی اتنے آؤ یا آستانہ اتنے سے ساری آساں پوریا ہوں اسی کی نہیں, تاکہ کوئی ادھرلے پاسے غلط راہ اختیار ہی نہ کرے. کیونکہ سارے وڈیا نے سمجھاتا سی نہ رب بننا ہے نہ نبی بننا. اللہ وہ ہے فعال لما یرید, جو چاہتا ہے کرتا ہے, تسی نہیں ہے. اور نبی وہ ہے جس کا حکم ماننا فرض ہے, واجب ہے. تو تم نے نبی نہیں بننا کہ سارے میری گل بننا. تیری گل کوئی بھی نہ بنے تو کی فرق پہنتا ہے, تو نبی تھوڑی ہے. ہاں تو نبی کی گل دسیں اور اگر نہ مننے تو وہ آپ ہی جواب دے دے گا. تو آپ ہی پوچھ لے گا, تمہیں سمجھایا نہیں سی تو آپ ہی پوچھ لے گا. تو کہنے لگے جب وہ انتظار میں سخت پریشان ہوگا تو معمولی انعام کو بھی غنیمت سمجھے گا. وزیر نے بادشاہ سے کہا یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے, میں ایسے کاموں میں استاد ہوں. تقاضا کرنے والا خواہ گرم مزاج ہو میں اسے ٹھنڈا کر لیتا ہوں, میں بڑوں کو نرم کر لیتا ہوں, میں جو دوں گا وہ اس پر راضی ہو جائے. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تجھے اختیار ہے جو چاہو کرو, لیکن اس کو خوش کر دینا. وزیر نے بادشاہ سے کہا اس جیسے ڈاکوں سے میں نمٹ لوں گا, یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. وزیر نے انعام دینے میں ٹال مٹول شروع کر دی اور موسم پر موسم گزرتے گئے. شاید جس قدر اپنی ضروریات ظاہر کرتا وزیر ہیلا بازی میں اور اضافہ کرتا. کلرک نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہنا بھائی ریٹ ہوتے بڑا بڑے آج صاحب نے مننا ہی نہیں ہے, صاحب پتہ ہی کوئی نہیں. نمبر 2 PN آیا نا بلانا فرض کرو جوان صاحب تمہیں بلا رہے ہیں. میں کہ اچھا نہیں سر جو تاری گل ہی نہیں سنتا پیسے. میں انہوں جا کے کیا کہنا ہونا غصہ انہوں چڑھیا جن شاہ کے وزیر ہوتے کہتے ہیں باہر PN کھلوتا ہوں تو آپ افسر ہوتا ہے, کیونکہ جنہیں جانا ہوتا ہے نا کچھ جیب پیسے پا کے اندر جاتا ہے کہ بھائی ہے صاحب. وہ کہنا میں تو دساں گا صاحب کہڑے موڈ چ ہے, ٹھیک ہے تو میں بالکل تو کام کروا دوں گا. تو شاعر جس قدر اپنی ضروریات ظاہر کرتا وزیر ہیلا بازی میں اور اضافہ کر دیتا. شاعر وعدے کے ایفا کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا اور وزیر کی مکاری سے عاجز آ گیا. شاعر نے وزیر سے کہا کہ اگر مجھے انعام نہیں دینا تو مجھے گالی دے دے, گالی کاٹ لیں یار, تاکہ یہ انتظار تو ہوتا ہوں میں تیرا شکر گزار رہوں گا. اس نے 40واں حصہ اسے دے دیا اور شاعر نے اسے ہی زیادہ سمجھا کیونکہ انتظار کی تکلیف سے چھوٹ گیا. کہتے بچہ مر جائے نا ماں صبر آ جاتا, گم ہوئیے نا ساری زندگی کہ میرا بچہ آئیے گا کدھرے گم ہوا ہے واپس آئے گا. یہ تکلیف بڑی تکلیف. انتظار اشد من الموت
کہتے ہیں انتظار جو ہے نا موت سے زیادہ شدید ہے، تو وہ انتظار میں بس بیٹھ گئے. ایسے کہتے ہیں کہ جب وہ کیا کہتے ہیں نا اللہ کریم حساب کتاب لے رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ایک بندے نے کہا بس وہ توتے اڑ جانے خیر وہ دماغ میں گھومی جانے میں نہ ہونا چاہیے، جیسے ہمارے یہاں پر نہیں ہوتا ذرا بھی ہو جائے نا ہمارے اب آتے ہیں میں ہم کہنا چاہیے، تو وہ انتظار اشد من الموت، الانتظار اشد من الموت. اچھا کیونکہ اس کے انتظار کی تکلیف سے چھوٹ گیا، جان چھوٹ گئی. لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ صحیح وزیر دنیا سے چلا گیا ہے جو عطا کو دگنا کر دیا کرتا تھا اور اپنا احسان بھی ساتھ ہی رہ گیا، لیکن احسان نہیں مرا، وہ چلا گیا، اس کی جگہ فقیروں کی کھال اتارنے والا آ گیا. تو اس سے یہ عطا ہی لے کر چلا جا، ورنہ یہ کوئی الزام لے کر یہ بھی تم سے چھین لے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے یتوسنا، آپ کسی کی غیبت نہیں سنتے تھے، آپ کو کسی کے متعلق اب میں مجھے کسی کے متعلق نہ بتاؤ، غیبت نہیں سنا کرتے. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام مجھے بھول گیا صحابی کا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اے انس دن رات میں ایسے رہ کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق نہ حسد کینہ نہ کچھ ہو، تیرا دل صاف ہونا چاہیے، اور یہ سنت ہے میری، یہ سنت ہے میری. جو سنت پر عمل کرے گا لازم بات ہے قیامت میں سرکار کے ساتھ ہی ہوگا. اب سارا دن اس طرح گزارنا کہ کسی کے خلاف کینہ بغض نہ ہو، کسی کے خلاف دل میں رنج نہ ہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دے نا، یا کسی کے متعلق سوچ اچھی ہو بری نہ ہو. تو اس نے کہا کہ تو اس سے یہی تار لے کر چلا جائے، ورنہ یہ بھی کوئی الزام رکھ کر تم سے چھین لے گا. وزیر سے متعلق لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ تجھے تو خبر نہیں، ہم نے اتنا بھی تجھے بہت کوششوں سے دلوایا ہے. شاعر نے ان لوگوں سے کہا یہ وزیر نہیں ظالم سپاہی ہے، اور یہ کہاں سے آیا ہے جو کہ لوگوں کے کپڑے بھی اتار لیتا. شاعر نے جب سنا کہ اس کا نام بھی حسن ہے تو اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایسے بھلے وزیر اور ایسے برے وزیر کا نام یکساں ہے، ایک ہو جیسا ہے. دیکھنے میں تو کیا کہتے ہیں نا غلام احمد قادیانی، نام اس کا بھی احمد ہے، نام اس کا بھی احمد ہے، اور اس کا اپنی کتابوں میں لکھنا تھا یہ قرآن مجھ پر اترا ہے. دماغ چلا جائے نا جب عقل چلی جائے پھر جو مرضی کہہ گئے. اس وقت انسان کی عقل چلی جاتی پھر جو مرضی کہہ سکتا ہے. ایک مسلمان تھا، اس نے ایک عیسائی سے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو جا. کہتا میں جانتا ہوں تمہارے محمد صاحب کو، اچھے آدمی تھے. اب اس نے صرف پڑھا ہے، ہمیں ایمان ہے. اس نے تو اس لہجے میں بات ہی نہ کرتے. ہم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں گے تو ہمارے اندر محبت اللہ نے ڈالی ہوئی کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا، ان میں ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ سب سے لاسٹ ہیں. وہ پہلے ہی رک گئے ہوئے ہیں، اس لیے نہ یہودی مانتے سرکار کو نہ عیسائی مانتے ہیں، حالانکہ پہلے مانتے تھے. اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہودی تمہیں اس قدر شدید جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں جانتے ہوں. ان پر شک کر سکتے، تم پر شک نہیں کر سکتے، انہیں اتنا یقین ہے. تو شاعر نے جب سنا کہ اس کا نام بھی حسن ہے، اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایسے بھلے وزیر اور ایسے برے وزیر کا نام یکساں ہے. پہلے حسن کے قلم سے تو صحابت ہوتی تھی، اور یہ حسن اس قابل ہے اس کی داڑھی سے رسیاں بنائی گئی. اور رسیاں بنایا نا، اور سارے بچے جنہیں بھی نا اور آندے نے میری داڑھی پھاڑ دی. میں کہتا تھی میری داڑھی رسی بنانی ہے. تو بچے ہوتے ہیں نا، انہیں دل ہوتا ہے کہ اینج کر پھاڑ، اینج کھینچ. میں کہ یار یہ انہوں نے میری داڑھی کی رسی بنانی ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، میری داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. انہیں کوئی چیز لب دی تو داڑھی پھاڑ لیں. تو نہیں اس طرح کرتا. اور یہ حسن اس قابل ہے کہ اس کی داڑھی سے رسیاں بنائی. ایسا بد فطرت وزیر شاہ اور سلطنت کے لیے رسوائی کا باعث ہے. شاہ کا یہ دوسرا وزیر ویسا ہی جیسے فرعون کا وزیر حامان تھا. کسی کو اچھے مشورے دینے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس جیسا نہیں، اس جیسا جو بڑے نرم دل ہوئے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ زیادہ نرم دل جو ہوتا ہے نا وہ مشورہ تو دے گا لیکن وہ اتنا رحم دلی زیادہ ہوتی ہے، اور کی کہتا ہے فہم و فراست گھٹ ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے.
اور وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جڑا اپنے مزاج کے مطابق ایک دے متعلق ہور کہے دوسرے دے متعلق ہور کہے، اور وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جڑا دونوں نہیں مان لے۔ ہونا وہ چاہیے جڑا کسی دی نہ منے اپنی کرے، کیونکہ جدو انہیں کام کیتا انہیں کہنا میں کیتا، انہوں سے الزام نہیں آئے گا جنہوں نے کروایا ہوئے، کیونکہ منی تو ہے۔ جب تم نے کوئی چیز سینکشن کر دی تو کیا قلم تو تمہارے ہاتھ سے چلا ہے، اب ان پر تو الزام نہیں لگا سکتا۔ اس لیے جو مشورہ دینے والے ہوں وہ ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے، اور قبول کرنے والا بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم میں سب کو اس جیسا ہونا چاہیے کہ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو خود بیٹھ کے سٹنگ کر کے بات کو سمجھ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے یار میں نے سمجھ لیا چھوڑو پڑا، نہیں، بیٹھ کر بات کو سمجھا جائے۔ اگر آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئے، آپ کے پاس اچھی تجویز ہے، اس سے اچھی تجویز دینی چاہیے۔ جیسے اگر ایسا کر لیں تو اس طرح ہو جائے۔ میں کمرے اس طرف ڈلوانے لگا ہوا تھا، باس نے کہا صحیح 2 کمرے اس طرح ڈالیں، ٹھیک ہے، وہ رہنے دیں، بلکہ وہ بھی ہوگا لیکن اس کو رہنے دیں اس طریقے سے، تو اس طرح ڈالیں۔ مجھے اس کی تجویز پسند آئی، میں کس طرح ڈال لیتا ہوں۔ ڈے بائی ڈے ہم تصویر لے لیتے ہیں، یعنی جو اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روزانہ کی نہیں سوچ آ جاتی ہے۔ بناتے ہم نے کون سا نقشہ بنایا ہوتا ہے، آپ نے نقشہ بنانا ہوتا ہے، کبھی اینج کر لیتا ہے۔ اس لیے مشورہ دینے والا اچھا مشورہ دے۔ تم نے کبھی بھائی کو مشورہ دیا ہے؟ بھائی نے کبھی مشورہ دیا ہے؟ دونوں مشورے نہیں دیتے ایک دوسرے، کیوں؟ کام ہی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مشورہ دیتا جا سکے۔ کہتے ہیں فرعون کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے نرم ہوا، اس کا دل نرم پڑا، لیکن اس کا وزیر پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کر دیتا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ایسا پر تاثیر تھا کہ اس کو سن کر پتھر سے بھی دودھ ٹپکنے لگتا۔ کیا بات! لیکن حامان کی طبیعت بہت کینہ جو تھی۔ فرعون جب حامان سے مشورہ کرتا تو وہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے روک دیتا، تو وہ پھر ہوتا غلام ہوئی ہے۔ حامان بڑکانے کے لیے کہتا کہ اب تک تو آپ شاہ مصر ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر کے آپ ان کے غلام بن جائیں گے۔ اے مخاطب، تیری عقل سلیم تیری خواہش سے مغلوب ہے، عقل سلیم تیری خواہش سے مغلوب ہے، جس طرح فرعون حامان سے مغلوب تھا۔ خواہش نفسانی مکاری سے اس نصیحت کو ٹال دیتی ہے اور عقل سے کہتی ہے کہ یہ بات بہتر نہیں، اس پر فریفتہ نہ ہو۔ حالانکہ ہم پڑھتے تھے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے، جیسے کوئی کہے نماز پڑھا کرو، کہتا میں سوچتا ہوں، کہتے میں سوچتا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر سوچنا کفر ہے، منکر ہے، تم سوچنا کیا ہے، عمل کر۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن کر سوچنے والا، حکم عدولی کرنے والا، اسے کافر کہا جائے۔ یعنی جس کو معلوم ہے نماز فرض ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ تو کافر ہے نا، لیکن جو نہیں پڑھتا وہ بھی کافر ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کافر نہیں ہے، اس کو بھی کافر ہی کہا گیا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کو بھی مشرک کہا گیا۔ لیکن ہم اس دور میں اس چیز کو بہت چھوٹا سمجھتے، بہت چھوٹا سمجھتے کہ یار نمازی نہ بڑی فیر کڑی گالی، بلکہ بے نمازی زیادہ بھاری ہے اور نمازی ہلکے ہیں۔ کیونکہ بے نمازی جو ہے وہ بھاری اس لیے ہے، وہ تعداد میں زیادہ، ان کو پتا سنکڑی سے زیادہ۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے شیخین حضرت ابو بکر اور عمر سے فضیلت دے گا، میں اسے 80 درے لگواؤں گا۔ اب آپ یہ سوال کریں کہ کیا ایسا کوئی وقت آیا کہ آپ درے لگوائے ہوں؟ ایسی کوئی مثال ریکارڈ میں موجود ہو؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انکار کس نے کیا تھا؟ انکار کس نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب اذان ہو تو کسی کو اقامت کہی جائے، اور جب نماز کی باری آئے تو کسی کو کہوں کہ نماز پڑھائے، اور جو بے نمازی جماعت سے نماز پڑھنے لیا ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، لیکن لگائی نہیں ہے کبھی۔ اسی طریقے سے چاروں آئمہ کرام، امام شافعی، مالک، حنبل اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تین کے نزدیک تو بے نمازی کو قتل کر دینا،
جو ایک وقت کی نماز چھوڑے اسے قتل کر. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ ایک وقت نماز چھوڑے تو قید کرو، درے لگاؤ جب تک توبہ نہ کرے. اب یہ کبھی سزا ہم نے نہیں سنی، کبھی دیکھی ہی نہیں. آپ کبھی بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھا، کسی نے بھی نہیں دی کہ کسی کے دور میں نماز چھوڑنے پر درے لگے ہوں. ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا، دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایسا ہوا ہو. جس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں لیکن ہوا نہیں. جیسے قرآن میں موجود ہے، اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور قیامت والے دن حشر والے دن سزا بھی ہے. لیکن ہم یہ گوشت شوق سے کھاتے ہیں. ہر گھر میں کھایا جاتا ہے، ہر گھر میں کھایا جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنی ہوتی، تو اس لیے ہم ہر گھر میں یہ گوشت کھایا جاتا ہے. معلوم ہے اس کی سزا بھی معلوم ہے. دنیا میں کوئی نہیں ہے سزا اس چیز کی، دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں اگر آپ سے کوئی بات کروں اور یہ صداقت جڑے نا بڑی پڑی صداقت انجد ہے، جب میں اس کے پیٹھ پیچھے بات کی، ٹھیک ہے، تو میں کیا بنا؟ میں نے اس کی غیبت کی نا، اس کی غیبت کی. اس کا مطلب میں نے اس کی غیبت کر کے کیا کمایا؟ قرآن تو یہ فرمایا تو مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا. جس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات کر کے، ایک ہوتا ہے کسی کی اصلاح کے لیے بات کرنا، بتانا، استاد کو بتانا. کیونکہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بعض کا اللہ تعالیٰ ہمیں الہام ڈال دیتا ہے ہمارے دل میں کہ فلاں ایسا ہے. بعض کا جن بتا جاتا ہے، بعض کا جن بتا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے. بعض کا فرشتہ بتا جاتا ہے یہ بات ایسے ہے. بعض کا مرید بتا جاتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے. یہ چاروں بزرگان دین نے فرمایا کہ 4 طریقے ہوتے ہیں کہ چیز کا پتہ علم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، رستے کھول دیتا ہے آنکھوں کے، بندہ اس کو ڈائریکٹ بھی دیکھ لیتا ہے. جیسے میں نے آگے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ میں واش روم میں نہا رہا تھا، خواب میں دیکھ رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں نہا رہا ہوں، تو ایسے نا 2 آنکھیں، صرف 2 آنکھیں اس وقت، تو وہ مجھے دیکھ رہی. میں تھوڑا ڈر گیا، میں کہ یار باتھ روم میں یہ 2 آنکھیں مجھے دیکھ رہی. پھر وہ پوری شکل بن گئی. اور میں ہم تمہیں ہر وقت دیکھتے ہیں، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ تم ہم سے چھپے ہوئے ہو، ہم تمہیں ہر وقت ہی دیکھتے ہیں. کیوں؟ آپ ہم لوگ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ بابا جب آپ واش روم میں تب بھی تو غلط کر سکتے ہیں نا. آپ کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اسے تو کوئی نہ دیکھ رہا، وہ دیکھتے بندے نہیں نہ دیکھ رہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی ایک کیا کہتے ہیں، ایک پیر صاحب کو مرید نے دعوت دی کہ حضرت آپ میرا نکاح ہے تو آئیے گا. کیا بیٹا ٹائم نہیں ہے، پھر بھی کوشش کریں گے آنے کی. ٹھیک ہے. تو جب شادی ہوگی وہ نہیں آئے. رات کو اپنی بیوی کے پاس گیا تو کسی نے اس کی بیوی کو کسون مارتا، خدا خون نکلنے لگ گیا. بات آئی گئی ہوگی. تو پیر صاحب سے پاس گیا، کہتا ہے ٹھیک ہو، بیوی ٹھیک ہے، وہ سردی میں آئی تھی اور اس کا خون جم گیا تھا، اس لیے اسے تھپڑ مارا تھا، مکہ مارا تھا کہ خون نکل جائے، کہیں مر نہ جائے. اب یہ بات عام گاندھی سمجھ نہیں آنی یار، یہ بھی ہوتا ہے کہ اصلاح کے لیے یہ کیا تھا. اس طرح ایک بندے کی 2 بیویاں تھیں، ایک ہی کمرے میں دونوں ساتھ رات گزارتا تھا، سوتا تھا. ایک دن میں خواہش پیدا ہوئی تو دوسرے نے پیر صاحب سے کہا مکروہ کام کر کے آیا ہے. کہا کیا؟ کہا جب 2 بیویاں ایک کمرے میں ہو تو ایسا کام نہیں کرتے. کہا سر ایک تو سو رہی تھی. کہتا یہ تم کہہ رہے ہو، وہ سو نہیں رہی. اب یہ بتانے والا کون ہے؟ وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بتائی جا سکتی، بعض چیزیں بتائی اولیاء کرام بتاتے ہی نہیں ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ مرید کا لگنے لگتا ہے یار انہیں نہ بتا دیا میری ساری چیزیں. اور میری اپنی ایک عادت تھی اپنے پروموشن میں کہا جو مرضی پتہ لگے پھر کی فرق پڑے، میرے رب کو پتہ تو بندہ جو رب کو پتہ ہے وہ کو ڈر نہیں لگتا، تو بندے کو کہتا ڈر ہے پتا ہوتی ہوں پھر کہڑی گل. پھر بھی میں اس پر بھی ایک آبزرویشن رکھتا ہوں، وہ یہ اللہ تعالیٰ
عیب خود چھپانے والا ہے، اور پیر کو بھی بعض بات پتہ نہیں ہوتا، نہیں بتاتا، کیونکہ عیب چھپانے والی ہستی وہ ہے، اس لیے وہ نہیں بتاتا۔ اگر مرید اپنے طور پر بونگیاں مارے تو اللہ تعالیٰ اس پر عیب ظاہر کر دے تاکہ اس کی بونگیوں کا، اس کے تکبر کا جواب پتہ لگے۔ تو اے سارے پیرا چ میں نہیں ہے، نہ مجھے پتہ لگتا ہے، نہ مجھے جیتا ہے، نہ مجھے فریشتہ دستا ہے، نہ مجھے ہاں ہوتا ہے، ہاں اے ہو سکتا ہے فریشتہ دستا ہے، باقی ساری کنڈیشنیں میرے کو نہیں چاہیے، نہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کو ہوں، میں قطعاً نہیں چاہتا۔ میرا بس موڈ ہوتا ہے ظاہری طور پہ بس ٹھیک نہیں، اگر تم نے ظاہری محبت کرو کسی کے اندر بڑھو ہی نہ، کسی کے اندر نہ بڑھو۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہے، جو بندہ شدید محبت اپنے پیر سے کرے گا نا، پیر ککھ بھی نہ کرے لیکن اس کے اندر کے لطائف اس پہ کام آنے شروع ہو جائے، کیونکہ ہمارے پیر مشرف فرمایا کرتے تھے کہ پیر کو نہ بھی پتہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ پیر کے لطائف کی وجہ سے مرید کا کام بنا دیتا ہے، لیکن پیر کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو فرمانے لگے خواہش نفسانی مکاری سے اس نصیحت کو ٹال دیتی ہے اور عقل سے کہتی ہے کہ یہ بات بہتر نہیں ہے، اس پر فریفتہ نہ ہو۔ ہم اب تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسا کیسے ہے۔ مجھے ایک گھر سے میسیج ہے ایک دادی کا، پوترا ساڈا اے کرتا ہی انہوں دسی سی میرے پتر نے، اچھا پوترے کو ہاتھ نہیں لا سکتا تو پیو نے میں دس نہیں سکتا، تو کہنے سلاح کر دے، کیسے کریں گے؟ مل کے نا کوآپریٹ کریں کہ یار ایسے ہیں۔ اگر کسی کو میں کچھ کہہ دوں گا پانی بند کر دے میں ہی کرا گا، تو میری بھی ضرورت ہے جانا، میں پھنسنا تھوڑی ہے، یہ بھی ہمارا رول ہے۔ کسی نے کسی سے لگ جائے ٹک کر کے وہ گیا ہے پتہ نہیں لگا، وہ لڑکا عمران آ رہا تھا تمہارا وہ رشتے دار کیا وہ آنا ہی بند ہو گیا، دسیا بھی نہیں سب کچھ، شادی ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلے شادی سے بچے تھے، شاید بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کی شادی ہو گئی الحمدللہ، پھر ٹھیک ہے، ایک کو پیر کافی ہے، سارے پیر نہیں کافی، ایک کو پیر کافی۔ چلو مبارک ہو میرے والوں دے دیں، جدو ملاقات ہوئے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، الحمدللہ۔ بسم اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا اللہ یا رحمان ثبتنا للایمان آمین برحمتک۔